اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ آج اس مبارک جگہ پہ مجھے مولا حسین علیہ السلام اور ان کے پاک اور پاکیزہ مشن کے متعلق چند الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ سن 60 ہجری میں مولا حسین علیہ السلام اپنے تمام تر اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی دین کی حفاظت کے لیے اپنا سارا گھر بار چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف رخت سفر باندھتے ہیں۔ دنیا والوں نے مولا حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد نہیں سمجھا، کیونکہ اصل بات یہ تھی کہ کسی اور کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا کیوں تھا اور کربلا آئے کیوں تھے۔ خود حسین جیسی پاک ہستی جب اپنے گھر کو چھوڑ رہی ہے تو پہلے ہی قدم پہ اپنے بھائی محمد حنفیہ سے فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں مولا حسین کہ اے حنفیہ، میں کسی اور مقصد کے لیے یہ خروج نہیں کر رہا، بلکہ فرمایا کہ انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کہ میرے خروج کا مقصد نہ ظلم کرنا ہے، نہ فساد پھیلانا ہے، نہ کوئی اور دنیاوی فائدے کا حصول ہے۔ فرمایا بل خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، کہ میں فقط چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نان رسول کے دین کی حفاظت کروں اور اپنے نان رسول کی جو امت ہے، وہ جو گمراہ ہو رہی ہے، اس کو راہ راست پہ لے کر آؤں۔ فرمایا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ واسیر سیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب، چاہتا یہ ہوں کہ میں اپنے نانا رسول کی سیرت اور اپنے بابا علی کی سیرت کو زندہ کروں، کیونکہ حسین دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا کے دین کو مٹایا جا رہا ہے۔ حسین دیکھ رہے تھے کہ میرے نانا کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ خط لکھتے ہیں عامل بصرہ کے نام، اور اس میں خود مولا حسین تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ ترونا، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ان الحق لا یعمل بہ، کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا، ولا ینہی عن المنکر، اور برائی سے روکا نہیں جا رہا، ان السنت قد امیتت وان البدعۃ قد احییت، کہ میرے نانا کی سنت کو مردہ کیا جا رہا ہے، بدعتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے نانے کے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ کسی بھی شخص کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے کم سن بیٹوں کو لے کر جو ہے وہ اپنا بڑا گھر چھوڑ کے نکل پڑے، لیکن حسین کو ایک عظیم مقصد نظر آ رہا تھا
اور وہ مقصد اپنے نانے کے دین کی حفاظت تھی۔ اور یہ جو جناب رسول کائنات فرما گئے تھے کہ الحسین منی وانا من الحسین، اس کے دو جملے ہیں۔ ایک جملے میں جناب رسول کائنات فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ حسین کس طرح رسول سے ہے، کہ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ان کے سگے نواسے ہیں۔ لیکن جب جناب رسول کائنات فرماتے ہیں کہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، تو یہ بات کربلا کے بعد سمجھ آتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ 1,24,000 انبیاء کی محنتیں جو ہیں وہ کربلا میں آ کے رک گئی ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتیں جو ہیں وہ حسین بچانے آئے کھڑے ہیں۔ اگر حسین واقع کربلا، اسلام سے واقع کربلا کو خارج کر دیا جائے تو اسلام میں بچتا ہی کچھ نہیں۔ واقع کربلا ہی ایسا معرکہ تھا کہ جس نے 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا۔ میرے بھائی، آج کا مسلم نوجوان، آج کا شیعہ نوجوان، آج کا سنی نوجوان، میں کہوں گا کہ حسین ایک الہی شخصیت ہے۔ حسین کوئی عام فرد کا نام نہیں ہے، حسین ایک الہی شخصیت ہے۔ حسین محسن اسلام نہیں ہے، محسن تشیع نہیں ہے، بلکہ محسن انسانیت ہے۔ اس لیے کہ میں کہوں گا ہر وہ بندہ کہ جو اپنے گھر میں قدم رکھتا ہے اور اسے 4 رشتوں کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے، تو یقین جانیے چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اس باضمیر شخص کے محسن کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور حسین ابن علی علیہ السلام نے ایسی قربانی دی ہے کہ جس قربانی کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ ایسی قربانی دی ہے کہ جو اللہ کے نزدیک اتنی عظیم قربانی ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی یہ انسانیت جو ہے مولا حسین علیہ السلام کی مقروض ہے۔ آج عزاداری، آج یہ ماتمداری، آج یہ جلسے جلوس، یہ شبیہات، یہ ذوالجناح، یہ تمام تر جو عزاداری کے محرکات ہیں، یہ یقین یعنی ہے نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہے، نہ کسی مقصد کی دل آزاری کرنے کے لیے ہے، نہ کسی اور کو کوئی مصیبت میں ڈالنے کے لیے ہے، نہ فقط اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والے حسین کے اس احسان کو یاد کریں کہ جو حسین اس دنیا والوں پہ کر کے گئے۔ حسین ابن علی عرض کیا ہے کہ ایک الہی شخصیت ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حسینیت جو ہے وہ کربلا سے اس کا آغاز ہوا ہے تو وہ حسینیت کی تاریخ سے ناواقف ہے۔ میں کہوں گا کہ حسینیت کی تاریخ اتنی پرانی ہے کہ جتنی تاریخ انسانیت ہے۔ حضرت آدم سے لے کر قابیل اور حابیل سے لے کر دیکھیں، اور کربلا سے لے کر آج، اور آج سے لے کر بروز محشر تک یہ حق اور باطل کا معرکہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ حق اور باطل جو ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے رہیں گے۔ کل قابیل جو ہے وہ باطل کا نمائندہ تھا اور اس کے مقابلے میں حق کا علم بلند کرنے والا حابیل تھا۔ آتش نمرود میں جلنے والا ابراہیم، گریہ وزاری کرنے والا نوح، فرعون کے مقابلے میں آنے والا موسیٰ، حق کا علم بلند کرنے والے حضرت عیسیٰ و موسیٰ، کفار مکہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنے والے رسول کائنات، ابو سفیان کے مقابلے میں آنے والے حضرت مولا کائنات، اور پھر یزیدیت کے مقابلے میں آنے والے حسین ابن علی علیہ السلام۔ اور جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا میرے آقا و مولا سے تو مولا حسین نے تاریخی جملات کہے تھے۔ مولا حسین نے فرمایا تھا کہ میں رات کی تاریکی میں تمہاری بیعت نہیں کرتا، کل جب دن کا اجالا ہو، دربار لگے
پھر مجھے حسین کو بلانا، میں حسین تیری بیعت کا ایسا جواب دوں گا کہ رہتی دنیا تک وہ جواب جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ اور پھر اس محفل میں جہاں پہ مولا حسین سے بیعت کا تقاضا کیا گیا اور مولا حسین نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، کہ میں حسین اس تیری بیعت کا ایسا جواب دیتا ہوں کہ قیامت تک کوئی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور آج ہمارے اندر وہ جذبہ حسینیت ہونا چاہیے، آج ہمارے اندر جو ہے وہ ایسی حرارت ہونی چاہیے جو ہمارے قلوب کو منور کرے۔ فقط یہ عزاداری 10 دنوں کا نام نہیں ہے کہ محرم کے 10 دن آ جائیں اور ہم عزاداری کر لیں، ہم یہ جلسے جلوس نکال لیں، ماتم داری کر لیں، شبیہات بنا لیں، علم نکال لیں، نہ، عزادار امام حسین علیہ السلام کو پورا سال عزادار ہونا چاہیے۔ اور میں ایک پیغام دینا چاہوں گا ماتمی حضرات کو، اپنے نوجوانوں کو کہ جو گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ ہاں ہم حسینی، ہاں ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ یہ حسین کا ماننے والا جو ہے جب اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے، یقین جانیے کہ وہ فقط اپنے سینے پہ ہاتھ نہیں مار رہا ہوتا، بلکہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ یزیدیت کے منہ پہ ایک ایسا تمانچہ ہوتا ہے کہ جسے یزیدیت برداشت نہیں کر سکتی۔ آج ہماری عزاداری کا مقصد وہی ہونا چاہیے کہ جو کل کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کا مقصد تھا۔ آج ہماری اس ماتمداری کا، اس عشرہ محرم کا مقصد وہی ہونا چاہیے کہ جو کل مولا حسین علیہ السلام کا کربلا میں مقصد تھا۔ مقصد کیا تھا؟ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اماطت بدعت، احیاء سنت، دین اسلام پہ عملی طور پہ جو ہے وہ ثابت قدم رہنا اور دین اسلام کی ترویج کرنا۔ میرے بھائی عزاداری بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے۔ تمام کے تمام وہ واقعہ کے جس میں حضرت مولا حسین علیہ السلام روز عاشور نماز کا وقت ہوتا ہے، مولا حسین علیہ السلام اول وقت میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور جب ایک صحابی نے کہا کہ مولا میں آپ کے سامنے آپ کی نماز کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور مولا حسین نے نماز ادا کی، اور اس دوران اس صحابی کو 13 تیر جو ہے وہ لگتے ہیں۔ ادھر سے مولا حسین نماز ختم کرتے ہیں، ادھر سے وہ صحابی جو ہے وہ مولا حسین کی آغوش میں، گود میں اپنا سر رکھ کے آخری ہچکی لیتے ہیں، اور آخری الفاظ مولا کی خدمت میں بیان فرماتے ہیں، مولا میں میدان میں نہیں جا سکا، مولا میں نے تلوار نہیں اٹھائی، مولا میں نے جہاد نہیں کیا، مولا میں آپ کی نصرت نہیں کر سکا، مولا میں نے ملائین کو فی النار نہیں کیا، مولا کیا میری بھی بخشش ہے، مولا کیا مجھے بھی اللہ کی رضائیں حاصل ہو جائیں گی؟ تو مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی تو پریشان نہ ہو، انی انتا امام فی الجنت، کہ تو مجھ سے پہلے جو ہے جنت میں قدم رکھے گا۔ یہ نماز کی حفاظت کا اجر مل رہا ہے۔ ایک نمازی کا جو ہے وہ مقام کتنا ہے۔ ہماری عزاداری، ہماری یہ محافل، یہ مجالس، یہ مساجد، یہ نمازیں، یہ عبادتیں، یہ تمام تر مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہیں۔ گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن گزارش فقط یہی کروں گا کہ جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی عزادار ہیں، جتنے بھی ماتمدار ہیں، آج اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں آپس میں وحدت انجام دینی چاہیے۔ ہمارے اندر اتفاق ہونا چاہیے، انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر اتحاد کی فضا ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے کی توہین اور تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہم علی علیہ السلام کی ولایت دل میں رکھتے ہیں، حسین کا غم دل میں رکھتے ہیں، اور آج اس محرم میں ہمیں حسینی پرچم کے نیچے جمع ہو جانا چاہیے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کے سائے کے نیچے جمع ہو کے
دشمن کو بتانا یہ چاہیے کہ کل بھی ہم ایک تھے اور آج بھی ہم ایک ہیں۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ خالق کائنات ہماری ان عبادتوں کو، ہماری ان ماتمداریوں کو، ہماری ان مجالس کو، ہماری ان تمام تر زحمتوں کو خداوند کریم بحق محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادتوں میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔